नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि कुछ हलकों की जानिब से चौधरी निसार अली खान और शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के मुतल्लिक जो इतलात आ रही हैं, उन इतलात के पीछे असल कहानी क्या है। क्या शहबाज शरीफ ने और चौधरी निसार अली खान ने मिलकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, यानी पाकिस्तान के वो हलके जिन्हें ताकतवर हलके कहा जाता है और जिन्हें फैसला साज हलके कहा जाता है, उनके साथ मिलकर कोई मानी खेज डील कर ली है? और क्या इस डील के कोई मानी खेज नोयत के खदोखाल भी तय कर लिए गए हैं? इस पूरी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ जो फौरी तौर पर वतन वापस नहीं आ सकते, वो कहाँ खड़े हैं? मरियम नवाज का इस पूरी सूरत हाल में क्या मौक़िफ़ है? और चौधरी निसार अली खान ने कुछ अहम सवालात के क्या जवाबात दिए हैं? हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में कुछ हलकों की जानिब से ये इतलात क्यों फैलाई जा रही हैं कि चौधरी निसार अली खान और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से बहुत अहम नोयत की मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों के नतीजे में एक मुबैना डील के खदोखाल भी तय किए जा रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल के पीछे असल कहानी क्या है, वो असल कहानी आपको बताते हैं और इसी सूरत हाल से जुड़ा एक दिलचस्प वाक़या आपको बताते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि पर्दे के पीछे असल खेल क्या चल रहा है और बिहाइंड द सीन्स असल फिल्म क्या चल रही है। तो मामला ये है कि चौधरी निसार अली खान ने पहले तो अपने हलफ के मामले पर जो मौक़िफ़ अख्तियार किया था, अब उसमें एक नया और ड्रामाई मोड़ आया है। पहले तो उनका मौक़िफ़ ये था कि उन्होंने हलफ उठाने का फ़ैसला इस वजह से किया कि वो अपने हलके में कुछ ख़ास किस्म के सियासी मुहर्रकात को कंट्रोल करना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका जो हलका है PP10 यानी पंजाब असेंबली का PP10 का हलका जहां से उन्होंने इलेक्शन जीता था, उस नशिस्त को वो खाली नहीं छोड़ना चाहते थे और उस वक्त उनका इशारा गालिबन गुलाम सरवर की जानिब था। और इसी दौरान चौधरी निसार अली खान को जब ग्रीन सिग्नल मिल गया कि ठीक है वो अपने जो नशिस्त है उसका हलफ उठा सकते हैं, तो उसके बाद बड़े ही पुरस्कार तरीके से उनके हलफ में कुछ रुकावटें भी पेश आईं और ख़बरें ये आईं कि असल में पंजाब हुकूमत नहीं चाहती और वफाकी हुकूमत नहीं चाहती कि चौधरी निसार अली खान अपने जो नशिस्त है उसका हलफ लें, क्योंकि उस वक्त ख़दशा ये था कि चौधरी निसार अली खान शहबाज शरीफ के साथ मिलकर जो मफाहमत के जादूगर समझे जाते हैं कि ये दोनों मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ऐसी डील ना कर लें जिससे मियां नवाज शरीफ को, नून लीग को, मरियम नवाज को और आप कह सकते हैं कि बहैसियत मजमूई मुस्लिम लीग नून को कोई फ़ायदा हो। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आनन फानन सिर्फ 2 दिन के अंदर वो तमाम कानूनी रुकावटें जिनका पहले जिक्र किया गया था कि इन रुकावटों की वजह से चौधरी निसार अली खान हलफ नहीं उठा सकते, यानी अदालती रुकावटों का जो जिक्र किया गया था कि उनके हलफ के मामले में कुछ अदालती रुकावटें हैं और कुछ केसेस हैं लाहौर हाई कोर्ट में उनका हलफ रोकने से मुतल्लिक, वो तमाम कानूनी रुकावटें भी दूर हो गई। चौधरी निसार अली खान पहुँचे लाहौर, पंजाब असेंबली में उन्होंने हलफ उठाया और उसके बाद जब वो वापस इस्लामाबाद आए तो फिर ये इतलात आना शुरू हुई कि चौधरी निसार अली खान ने ये जो हलफ उठाया है ये सिर्फ इसलिए नहीं उठाया कि वो अपनी एक नशिस्त बचाना चाहते थे। अगर उन्हें अपनी सिर्फ नशिस्त बचाना होती तो फिर वो ये नशिस्त पर अपना हलफ जो है
3 سال پہلے ہی اٹھا چکے ہوتے، 2.5 سال پہلے ہی اٹھا چکے ہوتے۔ اب اس کے بعد چودھری نثار علی خان کی کس قسم کی ایکٹیویٹیز رہیں؟ ظاہراً تو یہ لگ رہا تھا کہ چودھری نثار علی خان اب اگلے 2 سال مکمل طور پر خاموش ہو جائیں گے، اور جب تک 2023 کا الیکشن نہیں آتا اس وقت تک چودھری نثار علی خان پاکستان کی سیاست میں کوئی فعال کردار ادا نہیں کریں گے۔ لیکن اب اس معاملے میں ایک ڈرامائی تبدیلی آئی ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان کی سیاست سے جڑے کچھ امور ایسے ہیں کہ اب وہ پاکستان کی جو قومی سیاست ہے اور جو قومی سیاسی منظرنامہ ہے اس کو بھی بدل سکتے ہیں۔ اور یہ سب ایک ایسی صورتحال میں ہوا ہے کہ چودھری نثار علی خان نے اسلام آباد واپسی کے بعد، راولپنڈی واپسی کے بعد، انہوں نے بیگم نسیم ولی کے انتقال پر تعزیت کے لیے بھی وہ ANP کے مرکز پر گئے، اور یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں تعزیت کے موقع پر یا کسی خاص تقریب کے موقع پر، یہ بظاہر تو تعزیت کے لیے ہوتی ہیں یا ایک سمبولک پریزنس کے لیے ہوتی ہیں، کہ ایک سمبولک علامتی شرکت کے طور پر ہوتی ہیں، لیکن یہی ملاقاتیں جو ہیں وہ سیاسی جوڑ توڑ کے لیے اور سیاسی تانے بانے بنانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ تو چودھری نثار علی خان نے اپنی ایک جو سیاست ہے اس کو فعال کرنے کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر دیں۔ دوسری جانب اب کیا اطلاعات آ رہی ہیں چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف کے حوالے سے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان کے متعلق ایک بالکل عام تاثر ہے، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جب بھی اختلافات آئے انہوں نے ان اختلافات کو کم کروانے کے لیے پل کا کردار ادا کیا۔ اور ایک ایسی صورتحال میں بھی کہ جب مسلم لیگ نون کے اندر ان کے خلاف ایک لابی بہت متحرک رہی، اس لابی میں خواجہ آصف شامل ہیں، اسی لابی میں احسن اقبال بھی شامل ہیں، اور خاص طور پر اس لابی میں ایک ایسی شخصیت شامل ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف اور مریم نواز کی برین واشنگ کی۔ چودھری نثار علی خان کے جو قریبی حلقے ہیں اور جو قریبی ذرائع ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اصل میں یہ شخصیت ہیں جنہوں نے چودھری نثار علی خان کو میاں نواز شریف سے دور کیا تھا۔ یہ چودھری نثار علی خان کے قریبی ذرائع کا دعویٰ ہے، اور یہ شخصیت ہیں پرویز رشید جو اب بھی مریم نواز اور میاں نواز شریف کے بہت قریب ہیں۔ لیکن اس کے باوجود چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف کے رابطے کبھی بھی ختم نہیں ہوئے، اور اب حال ہی میں شہباز شریف کی رہائی کے بعد جب وہ اسلام آباد آئے، یہاں انہوں نے کچھ طاقتور غیر ملکی سفیروں سے ملاقاتیں کیں، اور اس کے بعد جو طاقتور حلقوں کا شہر ہے راولپنڈی، وہاں بھی انہوں نے کچھ ملاقاتیں کیں، اور اسی دوران یہ اطلاعات بھی آنا شروع ہوئیں کہ ان کی چودھری نثار علی خان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو ملاقاتیں چودھری نثار علی خان کی شہباز شریف سے ہوئیں ایک ایسی صورتحال میں جب وہ طاقتور حلقوں کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے تھے، تو یہ ملاقاتیں بھی بڑی معنی خیز تھیں۔ اب کہا کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت ایک ایجنڈا ہے شہباز شریف کا، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایک معنی خیز قسم کی شرائط پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک خاموش ڈیل کی جائے، ایک خاموش معاہدہ کیا جائے۔ کچھ لوگ اس کو عمرانی معاہدہ بھی کہتے ہیں، اور اس معاہدے کے تحت 2023 کا جو الیکشن ہے اس کے لیے کچھ گارنٹیز حاصل کی جائیں کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف ہوگا۔ دوسری جانب چودھری نثار علی خان کے متعلق ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جب عمران خان انہیں بار بار تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت دیتے رہے، ایک ریسٹورنٹ میں ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی جب عمران خان اپوزیشن میں تھے، اور اس وقت عمران خان کی جانب سے چودھری نثار علی خان کو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ بھی آفر کیا گیا تھا کہ اگر تحریک انصاف حکومت میں آ گئی تو آپ ڈپٹی پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے بھی ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اس آپشن پر بھی غور کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کے لیے بھی اس پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ لیکن چودھری نثار علی خان نے میاں نواز شریف سے اپنی ناراضی کے باوجود
عمران خان کی یہ آفر ایکسیپٹ نہیں کی تھی اور اس دوران وہ مسلسل شہباز شریف کے ساتھ رابطے میں رہے۔ اب چودھری نثار علی خان کا کیا موقف ہے؟ ہم نے کچھ سوالات چودھری نثار علی خان کے قریبی حلقوں کے ذریعے ان تک پہنچائے تھے، تو چودھری نثار علی خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ اب بھی اپنے اس موقف پر اور اس ورژن پر قائم ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں انہیں دھاندلی سے قومی اسمبلی کی نشستیں ہروائی گئی تھیں۔ صوبائی اسمبلی کی نشست میں انہوں نے 52,000 ووٹ حاصل کیے اور ان کے جو مد مقابل امیدوار تھے پی ٹی آئی کے، ان کے کوئی اراؤنڈ 19,000 ووٹ تھے۔ تو جب وہ صوبائی اسمبلی میں 2 گنا سے زیادہ ووٹوں سے جیت گئے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی الیکشن میں وہ اپنی قومی اسمبلی کی نشست ہار جائیں؟ یہ چودھری نثار علی خان کا موقف ہے۔ اور جو شہباز شریف کے قریبی ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت شہباز شریف چاہتے یہ ہیں کہ میاں نواز شریف وقتی طور پر ہی صحیح، مریم نواز وقتی طور پر ہی صحیح، کچھ عرصے کے لیے خاموش ہوں، معاملات شہباز شریف کے ہاتھ میں آئیں اور ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے ایک ایسا مفاہمتی راستہ نکالیں جس کے نتیجے میں 2023 کا الیکشن جو ہے اس میں مسلم لیگ نون کی واپسی کی راہ ہموار ہو سکے۔ شہباز شریف اس وقت اس ایجنڈے پر ہیں اور اسی تناظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چودھری نثار علی خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کے لیے شہباز شریف کے ساتھ مل کر اس وقت اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف اور چودھری نثار علی کی جو قربت ہے وہ ایک اوپن سیکرٹ ہے اور یہ کوئی ایسا راز نہیں ہے کہ جس سے پاکستان کے دیگر جو سیاسی حلقے ہیں وہ واقف نہ ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔